العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سير جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب النصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے اوپر ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسلط آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث لنگر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد الرسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث حسن ولی اللہ کا وارث حسین ولی اللہ کا وارث سجاد ولی کا وارث صفا مروہ کا وارث کعبے کا وارث 11 اماموں کے دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو ایک دفعہ درود کے ساتھ مہروالی لہر شاہ والی میرا دوسرا پروگرام بھائی کی حیثیت سے بھائی محمد علی شاہ خون ہیں بھائی ہیں میرے واجب الاحترام بابا سرکار حسین شاہ جتنے سادات و مومنین تشریف فرما ہیں میرے پہلے خطاب کے بعد میرے مقصد سے آگاہ ہو چکے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور خصوصاً میرے چھوٹے بھائی ہیں محسن بات اچھا ماشاءاللہ گفتگو کر رہے تھے مالک ان کی زبان میں اور تاثیر عطا کرے آپ کے علاقے کی شان ہے ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو کیونکہ یہ منبر پہ جب جوان آتا ہے نا
تو جب ان کی حوصلہ افزائی ہو تو پھر اور ہمت کر کے تحقیق کر کے اور آپ تک حق کی باتیں پہنچاتے ہیں. نہ ہو تو پھر بندہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. میں 4 مصروں سے کتاب کا آغاز کرنے لگا. سرکار ابو طالب علیہ السلام. کتنے لفظ ہیں؟ الف بے واو توئیں الف لام بے. کتنے لفظ ہیں؟ 7. وفاداری کے کتنے لفظ ہیں؟ واو فے الف دال الف رے چھوٹی بے شام. میں 4 مصرے مہر شاہ والی ماشاءاللہ قدردان لوگ بیٹھے ہو. گفتگو کا آغاز میں یہی تمہیدی گفتگو کے 4 مصروں سے کروں گا. عرض کر رہا ہوں خرچ کرنے سے جو بچتے ہیں عزاداری میں، خرچ کرنے سے جو بچتے ہیں عزاداری میں، خرچ ان لوگوں کا ہو جاتا ہے بیماری میں. کیا بات ہے سلام، کیا بات ہے میرا شاہ. کیا بات ہے. مجھے زیارت کرنا میرے سامنے آ جائیں تاکہ مقرر کہنے کے لیے آپ کو بھی میرا سامنا اور میں بھی گردن مڑ کے نہ دیکھوں سامنے. توجہ ہے جی. مالک صحت دے اور خصوصاً میرے بھائی محمد علی شاہ کو صاحب و زمان اپنی پاک وجود اقدس کی برکت سے ان کو شفائے کاملہ. میرا بھائی تھوڑا سا کمزور بھی ہو گیا، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. صاحب و زمان کوئی بات نہیں، یہ آتے رہتے وقت سادات گھبرانے والے نہیں ہوتے ہیں. 2 چیزیں آج کرتا جاؤں. پہلی چیز یہ ہے معصوم فرماتے ہیں جو ہمارا ہو ہم اس کو دنیا میں صاف کر کے اپنے پاس بڑھاتے ہیں. فرمایا جو ہمارا ہو سید سرکار، یہی ہم ان کو مختلف، کیونکہ ہم اتنی بڑی ہستیاں تو ہے نہیں، ہمیں ہی گزارا جاتا ہے ان چیزوں سے. امتحان ہوتا ہے ان ہستیوں کا کہ جن کو منزلیں دینی ہو. میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. آج تک اس مقدس منبر سے یہ کہا جاتا ہے حسین کا امتحان تھا، حسین کا امتحان تھا. سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ بچے کو دوسری کلاس میں جانے کے لیے پہلی کلاس کراس کرنی ہوتی ہے، تیسری کلاس میں جانے کے لیے دوسری کلاس کراس کرنی ہوتی ہے. یعنی صلاحیتیں جب تک نہ پرکھی جائیں اگلی کلاس نہیں دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا حسین کون ہے، صرف اتنا جملہ کہوں گا. کلاسز کی بہت بڑی مثال میں نے ملک محسن آپ کے مجموعے کو دی ہے. ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. مجھے نہیں پتا حسین کون ہے، لیکن کربلا بتاتی ہے حسین وہ ہے جو عاشقوں کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، سلام ہے، کیا بات ہے میرے صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. چھوٹی ڈگری نہیں. کربلا جانے کا سب کو شوق ہوتا ہے، کربلا جا کے سلام کرے، جانا چاہیے. سلام جو پڑھتے ہیں ان پہ بھی غور کیا کرو. السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا انصار اللہ. حیرت کی بات ہے، ساتھ حسین کا دیا، بن اللہ کے ناصر. کیا بات ہے، بہت شکریہ. مجھے نہیں پتا حسین کون ہے، لیکن کربلا بتاتی ہے. یقین جانیے جتنے بھی ہم علم کے حوالے سے تحقیق کریں نہیں جان سکتے حسین کون ہے. نہیں اندازہ سرکار کی فضیلت کا، سرکار کے فضائل کی اشیر بھی ہمیں نہیں پتا. لیکن کربلا بتاتی ہے حسین وہ ہے جو شب عاشور عاشقوں کو کم از کم ولی اللہ بنا دے. آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی قبر پہ چراغ جلے، یہی ہوگا نا. مگر یہاں عرفاء علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے.
جو انہوں نے ولی اللہ کی تعریف کی ہے، پہلی تعریف میں وہ کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہ رہے۔ کیا بات ہے، مہربانی، یہ وہ میں عرض کر رہا ہوں جو کتابوں میں ہمارے پاس باتیں، کیونکہ کل کو میں جواب دے بھی ہوں، یہ منصب ہے ممبر۔ بھئی کوئی میری قوم کا بندہ کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے یہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، جواب دینے کے قابل بھی تو ہو نا۔ ادھر ادھر کی بات کر کے نہ آپ کا وقت ضائع کرنا ہے، نہ اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، بات کہیں دور نہ چلی جائے۔ کہتے ہیں جی فضیلت بھی بڑی تھی، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ معذرت کے ساتھ مہر شاہ والی کوشش کیا کرو، ممبر پہ تو نہیں کچھ کہنا، ممبر سے پڑھ کے جو بھی بندہ یہ پڑھتے ہوئے نیچے جائے ضرور کندھا ہلا کے کہا کرو بابا ان کے لیے جملہ نہیں، یہ تو عزت بانٹنے والا گھر ہے، عزت بھی بڑی، یہ تو عزت مخلوق کو دینے والا گھر ہے، انہی کے صدقے تو مخلوق کو عزتیں ملتی ہیں۔ نہیں سمجھ نہیں آئی، سرکار چھٹے بادشاہ بدا ہے، سرکار تشریف فرما ہے، ملک محسن خطاب کا انداز چینج ہو گیا، میرا کوئی دین اور تھا، بات کہیں اور چلنی چلی ہے۔ سرکار کے پاس بندہ ہے، جب نے رسول اللہ میرا سلام، سرکار نے فرمایا علیکہ السلام، کون ہو؟ سرکار میں فلان بن فلان بن فلان بن فلان، تیسری چوتھی جب پوچھت پہ سرکار نے فرمایا اسکت، خاموش ہو۔ سرکار میں اس کا بیٹا نہیں، جو میں نے کہا ہے، فرماتے ہیں جو ہم جانتے تو نہیں جانتا۔ ممبر ہے، ممبر کا حیاء کرنا ہے، میں وہ جملہ نہیں کہتا جو سرکار نے کہا ہے، ملک محسن یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، لیکن اس نے کہا کہ سرکار میرا حسب نسب ٹھیک نہیں۔ اب سرکار نے مسکرا کے فرمایا دنیا والو، حسب و نسب اگر کائنات میں کسی کا ہے تو وہ ہم ہیں۔ حسب مہربانی دینا، حسب نسب کسی کا دنیا میں ہے، کائنات میں ہے تو وہ ہم ہیں۔ سرکار پھر ہم فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم جس کو چاہیں صاحب حسب بھی بنا دے، صاحب نسب بھی بنا دے۔ یہ اس گھر کے لیے نہیں ہے، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اور معذرت ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے سے کوئی علمی بحث کرنا چاہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ گھر عزتیں بانٹنے والا ہے، اسی گھر کی دہلیز کو چون کے سلمان منا اہل البیت بنتا ہے۔ اتنی عزت ملتی ہے سلمان کو، اتنی عزت ملتی ہے، اتنی عزت ملتی ہے، میں اور آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ ملک سلمان، ملک محسن مولا جانتا ہے، کتاب کا نام ہے معراج المومنین۔ کسی نے مولا سے پوچھا میرا دل کرتا ہے میں سلمان کو سلام کرنے جاؤں، کس انداز سے کہوں؟ السلام علیکم یا سلمان؟ فرمایا نہیں، سلام کا آغاز کرنا، کیونکہ ہم نے اس کو عزت اتنی دے دی ہے، سلام کا آغاز کرنا اے اللہ کے دروازے، السلام علیکہ یا باب اللہ، یہ معراج المومنین حوالہ بھی دے رہا، اللہ کے دروازے سلام جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جب عزت دیتے ہیں تو یہ معیار آ جاتا ہے، عزت ایسے مل جاتی ہے مباہلے کے لیے۔ جب سرکار نے پسند فرمایا جہاں سلمان اعلان کر چبوترے پہ کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ کل ہو جائے گا جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا۔ سید سرکار سلمان نے یہاں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے گزارش کی تھی، سرکار میرے سے لوگ پہلے ہی بڑے ناراض ہیں، مجھے اچھا ہی نہیں سمجھتے، سرکار پتہ نہیں میری بات پہ یقین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے تو گھبراتا کیوں، ہم نے تجھے عزت دی، تو جا چبوترے پہ کھڑا ہو کے اعلان کر، تو نہیں بولے گا تیری زبان سے محمد بولے گا۔ اس گھر سے عزتیں ملتی ہیں، مہربانی بابا، بہت شکریہ۔ اور رہ گئی مصیبت والی بات، نعوذ باللہ من ذالک، پابند رضائے امر الہی ہے۔ جب میں گزارش کر رہا تھا امتحان سرکار کا، نہیں امتحان نہیں، یہ تو امتحان لینے والوں نے نہیں، شب عاشور سرکار نے امتحان نہیں لیا، جب اولیاء اللہ کی ڈگری دی چلا جائے، امتحان تھا۔ کیسا امتحان تھا؟ پہلے پیپر آؤٹ کر دیا، ہماری منزل شہادت ہے، پیپر آؤٹ ہو گیا، بڑا جملہ کہے گا، پیپر آؤٹ ہو گیا نا بھائی،
ہماری منزل شہادت ہے، سرکار نے پہلے بتا دیا، جو جانا چاہے چلا جائے، جو اس خوف سے بیٹھا ہے کہ اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں بیعت واپس لے سکتا، جو اس ڈر سے بیٹھا ہے میں ناراض ہو جاؤں گا، میں حسین کربلا کی سرزمین پہ کہتا ہوں کہ میں راضی ہوں، اور جو اس خوف سے بیٹھا ہے میں اس کو جنت بھی دیتا ہوں۔ چھٹی ہے۔ ویسے سمجھ میں نے کہا کسی کو حسین کی نہیں آنی، کائنات کا واحد سپہ سالار ہے، ہمیشہ سپہ سالار فوج لڑنے کے لیے بلاتے ہیں، چھٹی نہیں دیتے ہیں۔ میں بسم اللہ چاہیے سرکار، کیسا سپہ سالار ہے، سرکار چھٹی دے، جانا چاہ چلا جا، میں جنت بھی دیتا ہوں۔ اور جانے والے چلے بھی گئے۔ ابھی میں نے ماڑی امدت خطاب میں یہ گزارش کی ہے، تفصیلی میں واقعہ وہاں بیان کیا، جانے والے چلے بھی گئے، جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ امتحان تھا نا، لالچی کون ہے اور صاحبان مودت کون ہے، محب کون ہے اور شیعہ کون ہے؟ گھبرا کے ہو، پریشان ہو گئے، میں بات کھول کے جاؤں گا، بات پوری کر کے تاکہ کسی کو گھبراہٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ کون ہیں جو دین کو، دنیا کو دین پہ بھاری سمجھتے ہیں، ان کو چھٹی، جو دین کو دین سمجھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ کہاں نہیں تھا اجمیر والی سرکار نے دین است حسین، بھائی محسن یہ کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں تھا، سرکار امتحان لے رہے تھے، چلے جاؤ، راضی ہوں، بیعت واپس، جنت دیتا ہوں۔ ہر بندہ دنیا میں اسی کوشش اور خواہش میں ہوتا ہے، میری نماز قبول ہو مجھے جنت ملے، میرا روزہ قبول ہو جائے مجھے جنت ملے، میرا ماتم پورا ہو جائے مجھے جنت ملے، مجھے مجلس میں رونا آ جائے مجھے جنت ملے، میں مجلس میں کسی کو رلا لوں مجھے جنت ملے، میں مجلس میں بیٹھ کے رونے کی شکل بنا لوں مجھے جنت ملے، میں حسین کے عشق میں ماتم کروں مجھے جنت ملے، میں لنگر کھلاؤں مجھے جنت ملے، میں لنگر کھاؤں مجھے جنت ملے۔ آؤ کربلا والوں سے پوچھتے ہیں جب حسین جنت دے رہے تھے کیوں نہیں لی؟ کہا کوئی ہم کملے تھوڑے تھے، ہم کم عقل تھوڑے تھے، جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ ہم حسین سے لیں؟ حسین سے میں نے کہا کیا لیں؟ کہا حسین سے وہ لو جو مقدر میں نہ ہو۔ کیا بات ہے، سلام ہے، کیا کہنے کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا سرکار جنت دے رہے تھے بابا، دے لیتے۔ کہاں کیوں لیتے جنت؟ میں نے کہا کیوں نہیں لی؟ کہا بیٹھے ہی جنت میں تھے۔ کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ سرکار نے تو جنت اتنی سستی کر دی، چھٹی دینے پہ بھی جنت دے دی۔ سرکار کے نانے نے اور کرم کر دیا، کیا فرمایا؟ جس شخص کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے سید سرکار، یہاں تک فرمایا جس کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ سرکار نے فرمایا چھٹی ہے، چلے جاؤ، جنت دیتا ہوں۔ عاشقوں نے ثابت کیا، عاشقوں نے ثابت کیا، مودت کا سوال ہوا تھا، جواب لینے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ میں نے ایسے جملہ نہیں کہا سید سرکار، یہ آپ کے زمانے کے امام کے ظہور پر جو خطبے ہیں ان خطبوں میں سے یہ خطبے کا ایک جملہ ہے۔ سرکار پوری روئے زمین پر رہنے والی مخلوق کو سرکار ایک جملہ فرمائیں گے، فرمائیں گے دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ سید سرکار یہ اتنا اہم سوال ہے اور اتنا مشکل سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے کم از کم ہمیں غور کرنا ہوگا۔ مہربانی سلام ہے، میں یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا، میرے تمیزی جملے کو آپ نے غور فرما لیا۔ جس کا جواب دینے کے لیے کم از کم مزاج میں کم از کم حبیب ابن مظاہر بننا ہوگا۔ سرکار نے کہا ہے سوال، ہمارے گھر کی مودت کا حساب کیا کہیں گے؟ ہم عزاداری کر رہے، حق مودت ادا ہو گیا، ہم نمازیں پڑھ کے آئے، روزے رکھ کے، حج کر کے آئے، کربلا ہو کے آئے، ہمارا حق مودت ادا ہو گیا؟ نہ،
ہوگا حق کے مودت ادا جب ہم مجلس حسین میں بیٹھ کر حسین پہ احسان نہیں لگائیں گے، حسین کا احسان سمجھ کے بیٹھیں گے۔ بڑے آسان الفاظ میں میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ جب تک کسی نے پوچھا نہ کہاں گئے تھے، اور جی میں حسین کے مجلس پہ گیا تھا، حق کے مودت ادا نہیں ہوگا۔ کہاں گئے تھے، اور جی حسین نے مجھے اپنے ذکر پہ بلایا تھا۔ حق کے مودت کیا جائے، شاید ہو جائے، شاید ہو جائے۔ امام پہ احسان شاید حق کے مودت ادا ہو جائے، اور جس نے حق کے مودت ادا کر لی وہی تو شیعہ ہے۔ ریاض شاہ صاحب سرکار بڑا اہم یہ موضوع ہے، اور اللہ کرے میں اتنی دور سے آیا ہوں، اللہ کرے میری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ مولا کی عزت کی قسم، محب دنیا سے مر جانا کمال نہیں، مودت کے کام کر کے دنیا سے چلے جانا شیعہ مر جانا کمال ہے۔ ہاں میاں شاہ والی ہو سکتا ہے پریشان بیٹھے ہو گئی ہے، نئے ٹاپک آگے، محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے۔ ہاں بابا آپ کے 11ویں امام نے جب پوچھا تھا کسی نے، میں تھا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہو گئے، باپ کام پتا ہے چاروں کو، 3 بیٹے کام کریں اور ایک بیٹے کا کام کرنے کا انداز اور ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کام کریں صحیح، بس باپ نے کہہ دیا ہر وقت ہی کام ہی بتاتا رہتا ہے، حالانکہ فرمان معصوم ہے، باپ کا چہرہ دیکھنا اولاد پہ ایسے ہے جیسے انہوں نے گھر میں بیٹھ کے عبادت کی ہے۔ باپ بڑا مقام رکھتا ہے، ماں بڑا مقام رکھتی ہے۔ یہاں تک تھا رسول کا ایک فرمان موجود ہے، سرکار سے کسی نے پوچھا تھا، سرکار میں نے ایک وعدہ کیا تھا، ایسا ہو گیا تو میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کروں گا، وہ دنیا میں نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا ان کی قبر پہ جا۔ سرکار ان کی قبر بھی نہیں ہے، فرمایا کہیں بھی نشان بنا لے اور یہ کہے یہ میرے ماں اور باپ کی قبر ہے، وہاں جا کے شکریہ ادا کر۔ ہاں یہ جوانوں کے لیے بہت اہم میسج ہے بابا، ہاں لازمی ہے بزرگوں کا احترام کیا کرو اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا کرو۔ یہ زندگی کا بڑا حصہ گزار کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں لیا کرو، ان کی بڑی کمی ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک خلا ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل سے بلکہ ہوتا ہی نہیں۔ کڑوی تو نہیں لگی جوانوں کو بات؟ جو قومیں بزرگوں کا احترام نہیں کرتی وہ قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام بڑا ضروری ہے۔ بات کہاں سے چل رہی تھی؟ بھول تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک درود پڑھے شہنشاہ کی مقدس۔ محب کون؟ شیعہ کون؟ شیعہ وہ جس نے حق کے مودت ادا کیا۔ میں نے پہلی مثال دی تھی، حق کے مودت کی مجلس پہ آ کے حسین پہ احسان نہیں لگانا، حسین کا احسان سمجھ کے مجلس پہ آنا ہے۔ مجھ جیسا بندہ ممبر پہ آئے، بانی پہ احسان نہ لگائے، حسین کا احسان سمجھ کے ممبر پہ آئے۔ اشاروں میں نے کہنا تھا نا سرکار، اس سے زیادہ نہیں نا، ناراض بھی نہ ہو جائے میرے بھائی۔ حسین کا احسان سمجھ کے، بانی پہ احسان لگا کے، نہیں میں آیا، میں کی اوقات ہی کیا ہے، مولانا توفیق دیتے میں آ سکتا، یہ حق کے مودت شاید ادا ہو جائے۔ حسین کا لنگر کھا کر اس پیٹ میں دوبارہ حرام نہ ڈالنا مودت ہے۔ میں نے کہا نا تھوڑی سی کڑوی بات ہے، تھوڑی میں جس شکم میں، جس پیٹ میں حسین کا لنگر گیا، ہائے ہائے، کوئی معمولی لنگر ہے، کوئی عام لنگر ہے، جس پیٹ میں حسین کا لنگر جائے اس پیٹ میں حرام نہ جائے۔ آؤ آگے مودت کیا ہے، یہ بھی ہم کر گئے تو شاید حق کے مودت ادا ہو۔ بات اس سے بھی کہیں آگے کی ہے۔ مولا عباس کے علم کو دیکھ کر پھر دنیا کی کسی
किसी चीज को न देखना मवद्दत है। मेहरबानी जवानों, ये आपके लिए भाई ये मैसेज है। पाकीज़गी बाबा शर्त है, मुहिब्बे आले मोहम्मद शिया बनने के लिए पाकीज़गी शर्त है, मवद्दत का जवाब देने के लिए पाकीज़गी शर्त है। खुदा जानता है जितना अल्लाह चाहते आले मोहम्मद को रिज्जत से दूर रखे। मौला की इज्जत की कसम, अली से लेकर अस्करी अस्करी लेकर कायम तक ये सब चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हम इनको रिज्जत से दूर रखें। नहीं जचता वो मवाली, वो मुहिब्बे आले मोहम्मद जो मौला के अलम को भी देखता हो और उसी से गंदी चीज भी देखता हो। शाही किरदार साजी जब तक नहीं होगी ये कौम वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, सिर्फ नारों तक महदूद रहेगी, अली अली करते घर चली जाएगी, रो के घर चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, इसका भी सवाब है। किरदार साजी का मजबूत होना इसलिए कमाल है कि कोई तो तुम्हें देख के कहे हुसैनी ऐसे हैं तो हुसैन क्या होगा, अली वाले ऐसे हैं तो या अली क्या हो गया। क्या बात है आपकी। वो बंदा अपनी निगाहें नापाक कर जाए, मवद्दत का हक अदा नहीं होता कि जो गाजी अब्बास के अलम पे निगाह करता है। सैयद सरकार हमारे बुखारी मेहरबानी आपके खूबसूरत आंखों को साहिब ज़मान अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे बुखारी खानदान सादात बड़े बड़े मौज़ात दिखाए हैं, हाँ बड़े बड़े करामात सादात के रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं भी अर्ज करता जाऊँ, भाई मोहम्मद अली साहब ये मेहर शाह वाली तजर्बा कर रहे हैं। सैयद आया था, एक छोटा सा मत लेके जा, इतनी बड़ी से बड़ी परेशानी है, बड़ी से बड़ी तकलीफ है, बड़ी से बड़ी टेंशन है, कोई बीमारी है, कोई मसला है, अदालत का केस है, कम अज़ कम ये मसले हैं। आज अहद करो 19 मुहर्रम इमाम बारगाह हुसैन से बैठ कर कि आज के बाद हमने मोबाइल भी पाक करने हैं, शाबाश मेहरबानी मेहरबानी, हमने मोबाइल भी पाक करने हैं, हमने आइंदा किसी गलत चीज को भी नहीं देखना। अहद करो, सुबह सुबह उठ के गाजी के अलम को सलाम किया करो, आंखें बंद करके जमाने के इमाम को सलाम किया करो। एक 40 दिन सिर्फ ये काम करके देख लो, आदत बनी जाएगी इंशाअल्लाह। 40 दिन बाद मोहल्ले में कोई कहे ना ओ जी फुला बंदा बीमार है, फुला बंदा परेशान है, उसको कहना आओ मैं चलता हूँ, हुसैनी हो ना। आप बड़ी ताकत रखते हो, अपनी ताकत जाया ना किया। खुदा जानता है अली अली करने में कितनी रूहानी ताकत आती, तुम्हें अंदाजा ही नहीं। हुसैन हुसैन करने में कितनी रूहानी ताकत आती है, जाहिर कर जाते हो, जाहिर ना कर। अफसोस होता है वो जी बंदे आगे बढ़ गए, वो मेरे लिए दुआ करना, वो जी मेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। मिंबर पे खड़ा हूँ, मोमिन वो नहीं जो लोगों को मिन्नत करे भाई मेरे लिए दुआ करना। मोमिन वो है जो खुद दुआ है, जिसको कहे वो हो जाए। ये है मयार मवद्दत, जो मुंह से निकाले वो हो जाए। भाई मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया। तवज्जो कीजिएगा, आपके इलाके की रिवायत होगी ना मिंबर पे लंगर हुसैन लेना है, तो मैं वो लंगर इंशाअल्लाह यहाँ से खाऊंगा, आप तवज्जो कीजिएगा। बस मुझे आपकी तवज्जो का लंगर चाहिए, ये मेरी बातें रहना चाहिए। ये वक्त कीमती, ये लम्हात कीमती, ये बहुत कीमती है। हो सकता है सरदार को आपकी ही जरूरत हो सकता है कोई आज अहद कर ले कि आज के बाद मेरी जिंदगी बदलेगी, मैं जो कर बैठा हूँ माफी मांगूंगा, और इंशाल्लाह जिसने अहद कर लिया वो हुर बन जाएगा। हुर भी तो वही था जिसने अहद किया, तो फिर अहद तोड़ा नहीं। अहद जिसने किया, भाई हुर को सलाम करते हो, करना चाहिए, क्या बात है हुर की, लेकिन वो 61 हिजरी वाला हुर था, 61 हिजरी वाले हुसैन का हुर था। आज का हुसैन भी कहता है कोई है जिसे मैं हुर बनाऊं? मैं और आप क्या है, हम कहाँ खड़े हैं? आओ सवाल मवद्दत पर जवाब मवद्दत तलाश करो, मुसल्ले पे बैठो। परवरदिगार तूने मुझे इस काबिल बनाया,
میں نے بیٹھ کے تیری عبادت کی تیرے حکم پر، میں احسان لگانے نہیں آیا، تیرا احسان سمجھ کے مصلی پہ بیٹھا ہوں، شکر گزار ہوں تیرا، تو نے آل محمد کی محبت سے لبریز کر کے مجھے مصلی پہ بٹھایا۔ پروردگار اگر میری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، وہ وقت دکھا جب ید اللہ میں ذوالفقار حیدری چل جائے، شاید مودت کا جواب دینے کے ہم قابل ہو جائیں۔ جلوس میں بن گیا، میری یہ کوشش رہی کہ مجھے کوئی دیکھے، میری ویڈیو بنائے، میری ویڈیو لگائے، نہ، میری خواہش یہ ہونی چاہیے آنکھیں بند کر کے میں جلوس پہ چلوں، ہو سکتا ہے میرے دائیں بائیں مہدی صاحب۔ بہت شکریہ یار، سلام، مہربانی یار، سلام ہے شاہ والی، کیا بات ہے یار، سادات کی بڑی محنت ہے یار، ماشاءاللہ کمال لوگ ہیں جو بات بات پہ متوجہ ہیں۔ ہاں، گھبرایا نہ کرو، وہ بھئی جنت ہی ہماری منزل ہے، جنت سے آگے ہے ہماری منزل، جنت نہیں۔ اگر 72 لے لیتے حسین سے، پھر کربلا ہے 10 گاہ، ہم بھی 10 گاہ سے 10 لے کر ہم بھی مہدی سے جنت لیتے ہیں، نہیں۔ اگر 10 سے کربلا کے مطابق حسینیوں نے قرب حسین لیا، بہت شکریہ، اگر حسینیوں نے قرب حسین لیا، ہم نے بھی قرب مہدی لینا ہے، ہمارا بھی یہ بیان، ہم نے بھی قرب امام زمانہ لینا ہے۔ اور ہو سکتا ہے مجلس پڑھ کے محمد علی شاہ میں چلا جاؤں تو پیچھے سے یہ باتیں شروع ہو جائیں، بھئی یہ جنت نہیں تو یہ 72 کہاں گئے، انہوں نے مانگا تھا حسین سے قرب، مولا بس جدا نہ کرنا، مولا بس اپنے سے دور نہ کرنا، مولا جہاں آپ ہوں وہاں ہم ہوں، بس ہمارے لیے جنت بھی یہی ہے، ہماری کل کائنات بھی یہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے جی پھر 72 کہاں ہے، ڈھونڈنے کے لیے میاں شاہ والی ادھر ادھر نہ پوچھنا، جب بھی دل کرے 72 کو دیکھنے کا، کربلا کی مٹی اٹھا لینا، غور سے دیکھنا، جہاں حسین وہاں 72۔ اور سید سرکار میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا، خدا جانتا ہے کربلا ہمیں سمجھ آ گئی نا، پھر ہمیں پتا چلے گا حسین کتنا بڑا سمندر رحمت ہے، جس نے آنے والی چھوٹے چھوٹے دریا اور چھوٹی چھوٹی نہروں کو اپنے اندر ایسا ضم کر لیا، آج پتہ نہیں چلتا کربلا کی مٹی میں اور کہاں ہے حسین کہاں ہے۔ کوئی بھی بات بتا سکتی ہے حسین کا خون کہاں ہے اور کا خون کہاں ہے؟ نہیں بتا سکتی۔ یہ ہے درس کربلا، یہ ہے کسی کو سمجھ آ جائے تو جنت کے لیے نہ گھبرائے کرو۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی تک ہمارے ذہنوں کی کوششوں میں جنت موجود ہے، نیک کام کریں گے تو جنت، نہیں کریں گے تو جہنم۔ نہ، نیک کام کریں گے تو اللہ کو پسند آ گیا تو امام کے لشکر کا سپاہی۔ خدا جانتا ہے میں ایسی دعائیں، ملک محسن اس بات کی گواہی دے گا، آپ کے دعاؤں کی کتب میں کسی نے پوچھا نا معصوم سے، مولا رزق کے لیے کیا دعا مانگو؟ فرمایا تو وہ سمجھتا ہے رزق وہ ہے جس سے تیری دنیا چل سکے۔ میں شعبانی آپ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ معصوم فرماتے ہیں، لکھ لینا ہوئے دل پہ پڑھ دعا، فَاسَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ يَرْزُقْنِي تالا بسارے کا ماں امام منصور، میرا اللہ مجھے رزق دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے۔ یہ کتب میں لکھا ہے۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی، پریشان تو نہیں ہو گئی، درود پڑھو شہنشاہ کے لیے۔ دو چار جملے کربلا سے اور پھر 2 جملے مسائب پر کری جاتے، زیادہ وقت نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ بھائی محمد علی آپ کی یہ کاوش صاحب و زمانے کی بارگاہ قبول تو ہے ہی ہے، قبول نہ ہوتی تو یہ ہوتی نہ۔ میں نہیں کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتا بھائی یہ قبول ہو جائے، نہ، قبول نہ ہوتی تو یہ مجلس نہ ہوتی۔ یہ ضرور دعا کروں گا کہ مولا ایسی شرف قبولیت بخشیں کہ یہ مولا اپنی نصرت میں شمار میرے بھائی کی کاوش۔ تھوڑی سی بات اور چلا دوں، ہے ہماری درسگاہ شاباش۔ دوسرا نعرہ کیا ہے؟ حق کا سیدھا راستہ۔
بس راستے پہ بات کرنی ہے اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. حق کا سیدھا راستہ. راستہ کہیں بھی ہم نعرہ نہیں لگاتے حق کی سیدھی منزل. راستہ منزل نہیں، راستہ. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ سید سرکار بسم اللہ. منزل سرکار فرما رہے ہیں منزل پہ جانے کے لیے راستوں سے چل کر ہی منزل تک پہنچا جاتا ہے. راستے نہ ہو تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے. راستے ہی بندے کو منزل تک پہنچاتے ہیں. فرض کرو میں چلا لاہور سے، کوئی پوچھنے لگے سید کہاں سے؟ حالانکہ دو پروگرام ہم درمیان میں پڑھ بیٹھے ہیں. پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میہر شاہ والی جا رہے ہیں. کہنے لگے کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میہر شاہ والی بارگاہ الحسین میں میں نے خطاب کرنا ہے، وہاں مومنین کی زیارت کرنی ہے، مومنین کو ذکر سنا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں میہر شاہ والی آیا، میں نے خطاب بھی نہ کیا، آپ کی زیارت بھی نہیں کی. میں میہر شاہ والی کی گلیوں کے راستے دیکھے، چوک کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے میں واپس آ گیا. کہنے لگے، چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں میہر شاہ والی کی گلی کے راستے دیکھایا، چوکوں کے راستے دیکھایا، بازاروں کے راستے دیکھایا. کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. مہربانی بہت شکریہ. سلام سید سرکار. راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری منزل تو تھی بارگاہ الحسین، تیری منزل تھی ذکر، تیری منزل تھی مومنین کی زیارت. نہ تو نے زیارت کی، نہ تو نے ذکر سنایا، نہ تو وہاں گیا. بے شک تم میہر شاہ والی گیا، تیرا فائدہ ہی نہیں. تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. اب نعرہ ہے میری قوم کا پوری دنیا میں، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ. دنیا پوری کو کربلا اعلان کر کے کہتی آؤ مجھ پہ چلو، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گی، پہنچنا تم نے منزل پہ ہے. کربلا سے پوچھا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کہا معیار تمہارا کمال ہونا چاہیے. پوچھا کیا معیار ہونا چاہیے؟ کہا اتنا کمال ہونا چاہیے جو ہر دور کے عاشقوں کا تھا. منزل تک تب پہنچو گے. میں نے کہا کربلا ہماری منزل؟ کہا قرآن سے پوچھ لو. قرآن سے جب پوچھا، قرآن کہنے لگا ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں نے ہفتے کے دنوں میں سے سب سے اہم دن جمعے سے پوچھا. نماز جمعہ میں 11 سرداروں کے نام آتے ہیں، ٹوٹتا نہیں. سردار کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جمعے کے دن جمعے نے کہا کہ سردار کے نام پہ کھڑے ہوتے وہی تو تمہاری منزل ہے. میں نے رسول خدا سے پوچھا، سرکار نے فرمایا ممّا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. سلمان سے پوچھا، سلمان تیری منزل؟ کہنے لگا یا علی. میں سم تمہاری منزل؟ کہنے لگا یا علی. کربلائیو تمہاری منزل؟ کہنے لگا یا حسین. میں نے کہا ہے کربلائیو منزل بدل لی، علی کو چھوڑ دیا، ولایت علی چھوڑ دی. ہاں آ گئی یہ بات. علی چھوڑ دیا، اللہ چھوڑ دی، ولایت علی چھوڑ دی، حسین کو منزل کیوں بنا رہے ہو؟ کہنے لگے حسین وہ ہستی ہے جس میں اللہ بھی رہتا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، نور بھی محمد کا ہے. اور ہاں اگر ہمارے اندر ولایت علی نہ ہوتی ہم حسین سے جنت لے کے چلے جاتے. میں نے کہا کربلائیو تمہاری ولایت نظر نہیں آئی. آئے 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 تمہاری ولایت نظر نہیں آئی. جیسا کہ آج کل کے دور میں دکھانی پڑتی ہے نا. میں مشکل بات کر گیا، مہربانی سے یہ سرکار. آج کل کے دور میں دکھانی اور بتانی پڑتی ہے نا. میں ولایتی ہوں اور میں ولایتی نہیں ہوں. سید سرکار یا میہر شاہ والی میرا آنا بند ہو جائے گا، ورنہ جملہ ایک میں دینے لگا ہوں. جتنا بڑا عقیدہ رکھتے ہو تم اپنے اندر سمیٹ کے رکھو، سنبھال کے رکھو. عمار یاسر کو بھی یاد بادشاہ نے اس وقت جب وہ ڈنڈا لے کے مطہر لے کے ایک ایک مسجد کے جا کر وہاں کے نمازیوں پہ کندھے ہلا کے کہتا تھا تجھے ولایت یاد ہے، تجھے ولایت یاد ہے. ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچے. ابو موسیٰ اشعری تجھے علی کی ولایت یاد ہے؟ بوڑھا تھا.
حیران ہو کے کہتے ہیں ہاں یاد ہے نہیں ہے، پریشان ہو کے کہتے ہیں اس وقت عمار یاسر نے مطہر نکالا، مارنے کے لیے علی آ گئے، پوچھنے لگے کیوں مار رہے ہو؟ کہا مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان اس کو یاد نہیں۔ فرماتے ہیں اس کو کچھ نہ کہے، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ اپنے عقیدے سنبھال کے رکھو بابا، کسی پہ ٹھوسنے کی ضرورت نہیں بابا۔ ہاں آنے والا ہے سردار، لگے گا میدان، وہاں پتہ چلے گا چھوڑ جانے والے کون ہیں، ٹھہرنے والے کون ہیں۔ اور یاد رکھنا صرف وہی ٹھہر پائے گا جو کردار کا مضبوط ہوگا، جس کا کردار کمزور ہوگا معذرت کے ساتھ وہ نہیں ٹھہر سکتا میدان میں۔ کردار کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ سید سرکار آنکھ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، زبان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، ان ہاتھوں کا پاک ہونا، جن ہاتھوں سے محبت حسین میں یہاں سینے پہ ہاتھ مارتے ہو وہ ہاتھ کسی مظلوم پہ نہ پڑے۔ کردار کا مضبوط ہونا، قول و فعل میں تضاد نہ ہونا ضروری ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے، جی سمجھ آ گئی حق کا سیدھا راستہ کیا؟ کربلا، کربلا، شاباش۔ کربلا کہتی آؤ مجھ سے گزرو، اپنے زمانے کے امام تک پہنچو۔ تمہارے زمانے کا امام اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے۔ تم بھی اس کا انتظار کر رہے ہو، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آؤ اس تک پہنچو، تمہیں حر بنانے کے انتظار ہے۔ لیکن شرط یہ ہے ان سے ان کو مانگنا۔ مہربانی ہے۔ ایک تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ 4 مصرے بھی میں نے پڑھنے ہیں۔ حبابہ نامی ایک خاتون ہے، حبابہ والویہ، علی بادشاہ کے پاس آئی۔ یہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یا علی بادشاہ کے پاس آئی، مولا علی میرا سلام، فرمایا علیہ السلام۔ گلے میں قرآن ایسے لٹکائے پھر رہی ہے، سامنے گٹھڑیوں کی بنی ہوئی تسبیح ہے، وہ قرآن ہر وقت پڑھتی ہے نا، یہی گلے میں قریب ہے، جب بھی دل کرتا بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے۔ ناطق کے قرآن کے سامنے آئی، سرکار کو سلام کیا، علیہ السلام، کیسے آنا ہو بابا؟ سرکار امت کے تیور ٹھیک نہیں، سرکار امت نے آپ کو مانا آپ سے کچھ لینے کے لیے، امت نے آپ کو یوں نہیں مانا کہ جو ماننے کا حق تھا۔ جملہ بڑا کمال ہے، جس نے بھی علی کو مانا کسی نہ کسی لالچ کو رکھ کے مانا۔ مولا امت کے تیور ٹھیک نہیں لگتا امت آپ کو رہنے دے۔ مولا میرا دل ہے کہ میں آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے دنیا سے چلی جاؤں۔ آگے کریم تھے، کریم ابن کریم تھے۔ سرکار فرماتے ہیں تو نہیں جائے گی، فرماتے ہیں تو پہلے یہ بتا تجھے چاہیے کیا؟ کہا مجھے چاہیے ہوتا تو میں کب کی مانگ لیتی، میں نے بس آپ سے آپ کو مانگا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا فرمایا تو کہیں نہیں جاتی، تو میرے 8ویں علی تک زندہ رہے گی۔ یہ ہے معیار مودت ہے، کریمی دیکھیں، مانگتے نہیں آتے۔ اور ہاں سن، میرا 4تھا علی، تو بوڑھی ہو جائے گی تجھے دوبارہ جوان کرے گا، میرا 8واں علی بھی تجھے دوبارہ جوان کرے گا۔ اور سن، میرا 8واں علی تجھے کفن دفن کرے گا۔ کفن میرا 8واں علی تجھے بازار کا نہیں دے گا، گھر کا بنا ہوا دے گا۔ کریمی دیکھے یار، پورا نقشہ فٹ آیا۔ سرکار ویسے میرا دل نہیں میں آپ کے بعد زندہ رہوں، سرکار میں نہیں رہ سکوں گی۔ فرماتے ہیں نہیں، تو نے زندہ رہنا ہے۔ علی مولا بادشاہ کے پاس، حسن بادشاہ کے پاس آئی، یا علی کے بعد سرکار حسن نے وہی کام کیا جو یا علی نے کیا۔ پاک حسن کے بعد مولا حسین کے پاس آئی۔ مولا اب ایستا ایستا وقت کا اثر پڑ رہا ہے، بوڑھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پاک حسین بادشاہ نے بھی اپنی پاک
گشتری میں گئے. ہر معصوم پوچھتا رہا وہ بابا کو چاہیے، وہ بابا کو چاہیے، ہم سے پیار کرتی ہے نہ کوئی چاہیے. بار بار ہاتھ باندھ کے کہتی تھی ہو سکتا ہے محشر کے دن مودت کا سوال کیا جائے، میرے پاس طاقت نہیں کہ میں جواب دے سکوں. جس کو میرا پہلا جملہ یاد ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. نہیں آقا مجھے چاہیے ہوتا تو میں امیر المومنین سے کچھ لے لیتے، سرکار کچھ نہیں چاہیے آپ ہی چاہیے. سید سجاد کے پاس جب آئی 113 سال کا سن ہے، وہی پورا ہوا جو یا علی نے فرمایا تھا. سید سجاد نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اشارہ انگلی کا کیا، وہی انگلی جس نے سورج پلٹایا تھا اسی انگلی نے حبابہ کی جوانی پلٹائی. بھائی کیا بات ہے. سید سجاد نے بھی اپنی پتھر پہ گشتری 5ویں 6ٹھے 7ویں 8ویں امام کے دور میں پھر ہر امام کے پاس آتی ہے. 8ویں بادشاہ کے پاس آئی، صحابی سامنے بیٹھے تھے. 8ویں بادشاہ کے سلام کیا، گلے میں ویسے قرآن لٹکا ہے، سلام کیا. دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگ ہنس پڑے، مسکرانے لگے اور ہنستے ہوئے کہا وہ بابا پاگل ہو گئے. مولا علی رضا علیہ السلام نے، میں بہت پڑھ گیا، میں جلدی سمیٹوں، وقت شام ہو گئی، آگے بھی جانا ہے. مولا مہربانی آپ کو 100 بسم اللہ، آپ متوجہ ہیں، امید ہے یہ بات ظاہری ہوگی، بات آپ کے دلوں میں بیٹھے گی. مولا علی رضا علیہ السلام نے مسکرانے والے کو فرمایا ہنسو نا، حبابہ پاگل نہیں ہے. فرمایا اس نے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے 8ویں علی کی زیارت کی ہے. یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں 8 علی دیکھے. اب وقت نہیں. سید سرکار جو مولا رضا نے اس کے بارے میں کہا نا، میں کبھی کبھی حیران ہو کے سوچتا ہوں دنیا ان کے فضائل پڑھے، یہ اپنے پہ آ جائیں تو نوکروں کے فضائل پڑھو، قدیمی پہ آ جائیں. مختصر یہ علی رضا بادشاہ فرماتے ہیں، او بابا کچھ مانگ. کہا کا نہیں، صرف آپ کی ذات ہے نا میرے پاس، اور مجھے کیا چاہیے؟ سب کچھ تو آقا میں نے دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے، ملنا تو وہ کفن ہے. سرکار جو آپ کی جد نے فرمایا تھا تجھے ملے گا، سرکار مجھے اس کی بھی طلب نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں جا. اب مولا علی رضا نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا، بھائی محسن سرکار نے ارادہ کیا. 4تھے علی نے انگلی کا اشارہ کیا، 8ویں علی نے ارادہ کیا، وہ بابا جوان ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں جہاں زنان خانے جا کے دیکھ تو باکرہ ہو گئی ہے. بڑا سوچتا رہا کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بار بار 2 دفعہ کم از کم زمانے کے محمد وہ بابا کو جوان کیوں کر رہے تھے؟ آنے والی مستوروں کو معصوم سبق دے رہے تھے. اگر تم نے بھی حبابہ کی طرح زندگی گزاری، ایک محمد نے آنا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ جوان کرے گا. تھک تو نہیں گئے؟ سرکار نے فرمایا جا. اندر گئی، روح پرواز ہو گئی. امام نے خود جنازہ پڑھا، کفن دیا. کریم جو ہے، لجپال جو ہے، سرکار نے خود جو یا علی نے فرمایا تھا بے آئین ہی وہ. اب وہ بابا نے نہیں کہا کہ میرا جنازہ بھی آپ پڑھیں گے، یہ ہوگا. نہیں، علی کہتے ہی اسے ہیں زمانے کا جو جانتا ہو، نہ ہونے سے پہلے ہونے والی چیز کو جانتا. چلی گئی دنیا سے، جنازہ پڑھایا سرکار نے. کریمی فرماتے ہیں جو اتنا بڑا ہمارا عاشق ہو جائے، جس نے حق کے مودت کی ادائیگی کی ہو، پھر زمانے کے امام پہ واجب ہے کفن بھی دے، جنازہ بھی پڑھائے، دفن بھی کرے. بہت شکریہ. یہ واقعات صرف آپ سے داد لینے کا مقصد نہیں تھا، آپ کو سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ داد لوگے اور پیچھے میرے بیٹھ کے کہو گے جی اچھی مجلس پڑھی، سوری مجھے یہ نہیں چاہیے. مجھے یہ چاہیے یہاں سے تبدیلی آنی چاہیے. چھوڑ دو اس چیز
को जो इमाम को नापसंद है। छोटी सी जिंदगी है, 70, 60, 50, 80 साल को बहुत बड़ी जिंदगी नहीं, बहुत करीब है सरदार के आने का वक्त। ये मजालिस हमें नासिर महदी बनाने के लिए बरपा है, ये जलूस हमें नासिर कनीज़ा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बनाने के लिए बरपा है। शायद हम किसी जरिए से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। पहुंचना है ना बाबा अपनी मंजिल? हाँ, बस दुआएं पढ़ते होगे आप लोग, हदीसे के साथ दुआएं। मैंने बड़े आराम से खिताब किया, बहुत जल्दी मैंने खिताबत नहीं की। मैंने कहा आराम आराम से, जो मैंने बात जल्दी करनी है आराम से कर जाऊँ ताकि बच्चों तक भी मेरा पैगाम पहुंच जाए। मकसद पैगाम है। हदीसे के साथ दुआएं को मैं पढ़ते हो, पूरी दुआओं की किताब में एक वाहिद दुआ है, दुआए अहद। पढ़ा करो हदीसे के साथ दुआई को मैल, बरकत के लिए, खैर के लिए। मगर पूरी दुआओं की किताब में वाहिद दुआ है, दुआए अहद, जिसके बारे में आपके छठे इमाम का फरमान है। सरकार फरमाते हैं जो रोज़ाना दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ वो मर गया या मर गई पढ़ते पढ़ते मेरा महदी उसकी कब्र पे आएगा। वो बाबा पढ़ना, आपके लिए लाहौर से तोहफा लेके आए हैं मियां शाह वाली, उसका हदिया कोई नहीं। पढ़ना, मगर कोशिश करना तर्जुमे के साथ पढ़ना, तो मैं समझ आए इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा हम में से अरबी दान नहीं। हमारी जो ज़बान है उर्दू, हमें उस पर भी तर्जुमा ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि पता चले जवानों इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। बस दुनिया को कफन देते रहे, खुद बेकफन रह गए। साहिब ज़मान 4 मिसरे रह गए, फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त साहिब ज़मान आपके उर्से को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हुए सरकार अपने ज़बूर में ताजील फरमाए। देते रहे दुनिया को कफन, खुद बेकफन रह गए। और सलाम करें उस हुसैन को, ये जो इतना मज़लूम था, इतना मज़लूम था। 3 मुहर्रम को बनी असद के लोग जब मिलने आए ना, पता चला मोहम्मद की बेटियां भी आई हैं, मुखद्दरात इस्मत भी आई हैं, शहजादियां भी आई हैं, गाजी अब्बास की आकाजादियां भी आई हैं। उस वक्त बनी असद के लोगों ने कहा सरकार हमारा दिल है, हमारी औरतों की तरफ से पैगाम है, अगर आप शफकत फरमाएं तो। सरकार हमारी औरतें शाम को मिलना चाहती हैं पर्दादारों से, अगर आप शफकत फरमाएं तो। अल्लाह अकबर, करीम इब्ने करीम थे, फरमाया ठीक है शाम को भेज देना। हाय हो गई शाम, यही वक्त हो गई शाम। बनी असद की औरतें आई छोटे छोटे बच्चों को साथ ले। इमाम मजलूम खैमे के दर पे बैठे। सरकार, मैं जब भी मसाइल पढ़ता हूँ खुदा जानता है मेरे सामने सरकार का फरमान आ जाता है, बहुत अहम है। आपके छठे इमाम का फरमान है, शियो हमारे घर के मसाइल ज़रूर बयान करो, हमारी तौहीन न करो। तौहीन न करो। पता था इमाम को तौहीन शायद होगी। बनी असद की औरतें बच्चे लेके आ गई, ख़याम के दरवाजे पे बैठे हैं इमाम मजलूम। क्या मजलूमी है। सरकार ने औरतों को हुक्म फरमाया तुम अंदर चली जाओ, बच्चों को छोटे छोटों को अपने सामने बिठाया। बच्चे सामने बैठ जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं सामने बैठे हैं। सरकार सवाल करते हैं बच्चों मैं कौन हूँ? बच्चे खामोश हैं। सरकार खुद फरमाते हैं बच्चों जिनका कलमा पढ़ते हो ना, मैं उनका बेटा, मैं उनका लख्त जिगर हूँ, मैं उनका लाल हूँ। बच्चों मैं तुम्हारा ज़माने का इमाम हूँ। बच्चों आज 3 मुहर्रम है, जुम्मे का दिन है, अगला जुम्मा बच्चों 10 मुहर्रम होगा। हाय हाय बच्चों ये टाइम आप आए हो ना, इसी टाइम तुमने दोबारा आना है। एक बच्चा पूछता है हमने करना क्या है? हाय मजलूमी, हाय मजलूमी। सरकार फरमाते हैं अपने पन्नुओं में रेत डाल के आना, यही हम मिलेंगे, मगर इस कैफियत में नहीं जिसमें तुम देख रहे हो। कहीं हमारा कोई जिस्म का टुकड़ा होगा, कहीं कोई टुकड़ा होगा, कहीं कोई टुकड़ा होगा। आना
شام کے ٹائم کھیلتے کھیلتے آنا، تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا، ریت پھینکنا ہمارا دفن بھی ہو جائے گا۔ کون حسین؟ ایک جملہ اللہ اکبر، مظلومی کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور منزل آگے بڑھاتے ہیں۔ کون حسین؟ سارا دن کا تھکا ہوا لاشوں کو مقتل پہنچانے والا حسین، مخدرات عصمت کو تسلیاں دینے والا حسین۔ اللہ اکبر۔ جب اصغر کی قبر کھودنے لگا نا، ہائے ہائے ہائے، اس ذوالفقار سے، اس تلوار سے اصغر کی قبر کھودنے لگا نا، وہاں ایک دفعہ صبر کا پیمانہ ٹوٹا، تلوار نے گریہ کیا، روئی۔ سرکار نے پوچھا تلوار روتی کیوں ہے؟ رو کے کہتی ہے آپ کے بابا جب جنگ سے واپس آتے تھے نا سرکار، اس وقت آپ کی پاک اماں مجھے دھوتی تھی۔ ایک دن آپ کی اماں نے دھوتے دھوتے کہا ذوالفقار ذوالفقار میرے حسین کا ساتھ دینا، میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ کہتی ہے روتی میں اس لیے ہوں، محشر کے دن آپ کی اماں نے پوچھ لیا حسین کا کیا ساتھ دیا تھا، میں کیا جواب دوں گی؟ قبریں کھودتی نہیں تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔